تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن، حدیث نمبر 490 پہ ہم نے چھوڑا تھا، تو 491 سے 495 تک انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس میں شیطان کے ٹریپ، شیطان کے جال، اس کی چال اور مقاعد الشیطان، عربک میں مقاعد کہتے ہیں، اور اسے پناہ کی دعائیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ شیطان کس طرح سے ہم پہ وار کرتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم اپنا صحیح بخاری کتاب بدء الخلق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ پھر اس کو مار دیتے جا کے، کو آپ جھنجھوڑے نا لوگوں کے سامنے کہہ کے، تو ہمیں ضمیر کو جگانا ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہ لائٹ جلا دیں، مجھے تو اتنی لائٹ پین ہے میری، اوپر سے جلے گی، اوپر سے مجھے نظر ہی نہیں آئے گا۔ آنکھیں اتنی کمزور۔ جی جی، تو یہ جو ہے نا، اس پہ جو صحیح بخاری ہے، باب بدء الخلق ہے، اور صفت الابلیس و جنود ہی، ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان ہے، اور حدیث نمبر 490 491 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس میں جو ہے نا شیطان کے متعلق وہ ہے نا آیتیں ہیں، تو سورۃ البنی اسرائیل کی آیت 63 64 ہم دیکھتے ہیں، غور سے سنیں۔ چلو حدیث نمبر، آپ لوگوں کو، آپ میرے پاس تو حدیث نمبر 491 ہے، آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ صحیح بخاری بدء الخلق صفت ابلیس و جنود۔ ہاں میں پڑھتی ہوں۔ چلے تھوڑا سا پہلے ہم جی ہاں وہ پچھلا جو ہے نا 490 کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ جادو انسانوں پر انداز ہوتا ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے آپ پر واضح کر دیا، جیسے کہ آپ ایک خواب دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ ایک مکالمہ کر رہے تھے نا، وہ ایک ڈائلاگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نر کھجور کے خوشے میں آپ سرسم کے بالوں اور کنگھی کو ڈال کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ صحیح ہے، لکھے یہ نوٹس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو معوذتین کے ذریعے سے شفا عطا کی، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا آپ لوگوں نے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا
جس نے آپ پر جادو کیا تھا اور اس بات کو عام شہرت نہ دی تاکہ فساد نہ پھیلے، کیونکہ پھر اس کو مار دیتے جا کے۔ بیماری کے ازالے کے لیے توکل اللہ اور دعا کام آتی ہے۔ جادو کرنا اور کروانا کفر ہے۔ جادو ایک طریقہ ہے جس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو انسان میں داخل ہو کر ان کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی پہ جادو آ کے وہ کس طرح اچھلتے ہیں، کتے صوفے اچھال دیتے ہیں، پلنگ پھینک دیتے، بڑی بڑی چیزیں جو ہم اٹھا نہ سکے، وہ اندر سے شیطان و جن ہوتا ہے نا، وہ کر رہا ہوتا ہے، پھکوا رہا ہوتا ہے۔ آپ سسن نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔ حجامہ جادو کا بہترین علاج ہے۔ حجامہ پتہ ہے نا سب کو، آپ نے تو کروایا بھی ہے نا کچھ لوگوں نے۔ اور وہ شخص جادو کا علاج نہ کرے جو دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار نہیں پڑھتا۔ کیوں 100 بار یہ پڑھنے سے کیا فائدے ہیں بتائیں جلدی جلدی۔ 100 نیکیاں ہمارے عمل نامے میں لکھی جاتی، 100 برائیاں ہمارے عمل نامے سے کاٹی جاتی۔ اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ اور اگر مغرب کے بعد وقت 10 بار پڑھ لیں بات کرنے کے بغیر، ہاں مگر، اور فجر کے بعد بھی بات کرنے کے بغیر، جیسے آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اور ویسے ہی آپ بیٹھے سلام پھیر کے ویسے ہی بیٹھ کے تسبیح کر رہے ہوتے نا، تو 10 بار پڑھ لیں آپ، تو اسلحہ بردار فرشتے جو ہے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کوئی کہے کہ اب اسلحہ لے کے وہ کھڑے ہوں گے، یعنی ہم کتنے گارڈ کو پیسے دیں، اے ڈی ٹی گھر میں لگائیں، آج کل تو بہت کیا کیا آ گئے نا، اے ڈی ٹی ہے، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، تب بھی جو ہے نا ہماری جو ہے پیسے دے کے بھی کوئی گارڈ ایسے، پھر بھی چور گھس آتے ہیں، ڈاکو گھس آتے ہیں اور چوریاں ہو جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیا انتظام ہے کہ آپ صرف یہ پڑھیں گی 10 بار، اس کی شرط ہے کہ تشہد کی طرح آپ بیٹھی ہوئی ہیں، سلام پھیرا ہے اور ابھی اپنا پوسچر بھی نہیں چینج کیا ہے، اور آپ 10 بار پڑھیں گی صبح اور شام، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بغیر فاتح کیے ہوئے، تو اسلحہ بردار فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور 100 بار کرنے کا تو بہت ہی ثواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے اپنی گردن چھڑا لی آگ کے عذاب سے، تو 10 کا ثواب ہے۔ صرف ہم یہ پڑھ لیں، مشکل لگتا ہے لیکن عادت ڈالیں نا تو ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں اب 10 تو پڑھ لیں، اگر 100 نہیں پڑھ سکتی، اب تو اسکول بھی کھل گئے ہیں، بچوں کو چھوڑنا کرنا لینا، تو اپنی زبان سے بولتے رہیں، ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ ہو جائے کسی میں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھوڑا سا ریکیپ تھا۔ اب ہم شروع کرتے جی، میں پڑھتی ہوں، میرے پاس حدیث نمبر ہے 491 جی، چلے میں پڑھتی ہوں۔ حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثنی اخی عن سلیمان ابن بلال عن یحییٰ بن سعید عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مل گئی آپ کو یہ حدیث؟ سب کو مل گئی؟ سب کو مل گئی؟ ہاں سائمہ آپ کو مل گئی؟ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا لیتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری گدی پہ کتنی گرے لگاتا ہے شیطان؟ 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا ہوا ناما، ٹھیک ہے، ثلاثہ اذن یضرب علی کل عقدۃ مکانها علیکا لیل طویل، ٹھیک ہے۔ اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، ابھی بڑی رات پڑی ہے تو سوتا رہے، ہوتا ہے نا، ہم الارم بھی اٹھا دیتا ہے، ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، باتھ روم بھی چلے جاتے ہیں، پھر بھی ایک غلبہ ہوتا ہے ابھی تو بہت رات ہے نا، ابھی تو اتنے بجے بچوں کو جاتے ہیں، اتنے بجے میں اٹھوں گی، ٹھیک ہے، کہتا ہے ابھی بڑی رات پڑی تو سوتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرقد فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدۃ وحلل عقدۃ من لسانی، سنا ہے نا، اللہ میری زبان کی گرا کو دے، حلل، تو یہ جو ہے نا حلت دیکھا آپ نے، حل کرنا یعنی گرا کو عقدتن کہتے ہیں، نکاح، عقد نکاح سنا ہے، عقد نکاح، عقدتن تو عقدتن گرا، تو عربی بھی سمجھ میں آ رہی ماشاءاللہ آپ کو۔ پھر اگر وہ آدمی جاگا، شیطان کی نہ سنی، وہ تو کہہ رہا ہے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، ابھی رات بڑی ہے، اگر وہ آدمی جاگ گیا، ہم میں سے کوئی جاگ گئے، شیطان کی نہ سنے تو نہ سنی اللہ کی یاد کی، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَدَّعَ أَنْ حَلَّتَ عُقْدَةٌ، تودع سمجھتے وضو کرنا، ودا ہے نا تودع، ٹھیک ہے، اگر وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی۔ اب 3 گرہ تھی نا، ایک گرہ تو آپ نے اس کی نہ سنی، جاگ گئے، کھل گئی، آپ کی گدی پہ تھی، دوسری آپ نے جب وضو کر لیا تو کھل گئی،
فَإِن سلل حلت عقدہ کلہا. کلہا سمجھتے ہیں نا ساری کی ساری. سلی سمجھتے ہیں نماز پڑھنا. عربی سمجھ میں آ رہی ہے نا. اگر نماز پڑھی تہجد یا فجر کی جو بھی وقت ہوا, تہجد پہ بھی آنکھ کھل جاتی, تو تیسری گرہ کھل گئی. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا. اچھا, اب تیسری گلا کھل گئی, اور صبح کو خوش مزاج دلکش رہتا ہے, ورنہ کیا رہتا ہے, مزاج سست کاہل وجود. اگر وہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کو نشاط رہتی طبیعت میں, خوش مزاج رہتا ہے, خشاش بشاش ہوتا ہے. اگر صبح کے وقت سوتا رہتا ہے, نہیں اٹھتا ہے, تو پھر سارا دن نا کسلان سمجھتے, سستی اور کسلاتا رہتا ہے, بد مزاج رہتا ہے, کاہل رہتا ہے, کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے نا, کسی کام کے قابل نہیں رہتا, تھکا مرا ہوا رہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے گدی پہ اپنی 3 گرہ تو لگائی ہوئی تھی, اب آپ نے نہیں پڑھی تو وہ تو داخل ہو گیا. آپ نے اس کی سن لی کہ بھائی سو جا بھی رات بہت طویل ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ شیطان کس پہ داخل ہو جاتا ہے, جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے, اس کی طبیعت بھی بڑی اشاش بشاش, بڑا خوش مزاج رہتا ہے. اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ بڑا سستی رہتی ہے, کسی چیز میں دل نہیں رکھتا ہے, بد مزاج رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سسم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت دے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فجر کے وقت اٹھ جانا چاہیے. نماز پڑھنا بہت بھاری بھی ہوتا ہے, لیکن جب عادت ہو جائے نا تو پھر جیسے ہی اٹھو باتھ روم جاؤ تو انسان وضو بھی کرنے لگ جاتا ہے. بائی ڈیفالٹ ایک چیز آپ کے اس میں ہو جاتی ہے, اور آپ کر کے دیکھیں تو وہ ہونے لگتا ہے. تہجد انسان تہجد گزار بھی ہوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی, چاہے رات کو کتنی دیر سوئے, 2 بجے بھی سوئے نا تو 3 بجے 1 گھنٹے میں آنکھ کھل جائے گی اگر عادت ہوتی ہے نا. اور دیکھیے نیند تو ادھر ادھر پوری کر ہی لیتا ہے آدمی نا, بیٹھتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, لیٹتے ہوئے, کھاتے ہوئے. نیند تو کوئی ہماری اپنی دولت ہے, جب چاہے سو لے, لیکن فجر نہیں مس کریں. ہو سکے تو تھوڑا 1 گھنٹے پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ. اب آپ دیکھیں اس نے گرے لگائی ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو اگر گرا کسی نے لگا دی تو آپ کیسے چھوٹ سکتے ہیں نا. شیطان گرا لگاتا ہے ہماری گدی پہ, اور پھر کیا ہوتا ہے, گرے لگا لی, نہیں اٹھے تو ہم اس سے چھوٹ نہیں سکتے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں, تو دن بدن کیا ہوتا ہے کہ وہ گرے ٹائٹ ہوتی جاتی ہے. ہر وقت گرے لگ رہی نا, روز لگ رہی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز ہماری ہوتی بھی نہیں ہے نا, 3 ویک ہوتی ہے, 1 ویک نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, 1 ویک یا زیادہ اس سے. تو کیا ہوتا ہے کہ تب بھی کیا کریں, جب نمازیں نہیں بھی ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم پر اٹھ جائیں. گھر کے کام تو کرنے ہی ہوتے, اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے, شوہر کو بھی بھیجنا ہوتا ہے, لنچ بھی دینے ہوتے, واٹر باٹل بھی دینی ہوتی, تو اٹھ جائیں. زبان پاک ہے, بہت سی چیزیں ہمیں یاد ہے, ضروری نہیں کہ ہمیں صبح شام کے اذکار بعضوں کو یاد بھی ہو جاتے پڑھتے پڑھتے. اگر وہ یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ, حفاظت کی دعائیں یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی یاد ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں. زبان پاک ہوتی ہے, زبان پاک ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بیمار بھی ہوتا ہے تو ہم دم کرتے ہیں نا اگر ہماری نمازیں نہیں ہوتی, تو ضرور اذکار کرنے, ورنہ وہ کیا کرے گا, وہ زبردست طریقے سے قابو کر لے گا انسان پہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کتنی بے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہتے اس کو تو شیطان, سنا ہے نا, شیطان ایسا غالب ہے کہ تو سمجھ کے ہی نہیں دے رہی یا دے رہا ہے, بولے چلے جا رہا ہے, پتہ نہیں آل فال بول رہا ہے, ہم کہتے ہیں نا آل فال کہے جا رہا ہے, تو وہ بہت زبردست طریقے سے قابو کر لیتا ہے. تو صبح شام کے اذکار سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا, اللہ کی حفاظت میں ہے. وہ دعائیں آپ نے پڑھی ہے نا کیسی ہے, آیت الکرسی ہے اس میں, آیت الکرسی پڑھنے والے سے تو شیطان ویسے ہی دور بھاگ. رات کو تو پڑھ کے سویا کریں آیت الکرسی, ٹھیک ہے نا, سورۃ البقرہ کی آخری آیت اور آیت الکرسی, تو وہ آپ پہ قابض نہیں ہوگا, وہ حاوی نہیں ہوگا آپ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پانی پینا. بسم اللہ الرحمن. اچھا, اب بچے کی پیدائش کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, 40 دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اس میں بھی یہ کریں کہ اذکار کر لیں, حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں, جو بھی صورت, جو کچھ آتا ہے نا, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, لا الہ الا اللہ, زبان پاک ہوتی ہے نا, پڑھا کریں. اور پھر کیا کریں, اب ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے ہیں, تو آج کل تو بھرا ہوا ہے یوٹیوب, اور آپ کے موبائل پہ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں, فارورڈ میسج آتے ہیں, کوئی بھی تلاوت سن لیں, تلاوت سنتے رہیں. اذکار بھی ٹیپ ہوئے ہوئے, وہ بھی آپ سن لیں, ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں. بہت نہیں تو آپ نے موبائل کھول لیا. چلو اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ان 40 دنوں میں تو انسان بہت چھوٹے بچے کے ساتھ, پہلا بچہ ہوتا ہے تو فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے, تو ماں تو بہت ہی, دودھ پلانا, اپنا فیڈ دینا اتنا مشکل ہوتا ہے, بہت وہ ہوتا ہے.
تو یہ ہے کہ آج کل تو ہر چیز کلک کلک کا چکر ہے کھولنے، اور بچے کو بھی سنائیں. تو بچہ تو اسپنج کی طرح ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر سب ایبزارب ہوتا چلا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے ابھی، نہیں، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، سب آواز بھی کان میں جا رہی ہوتی ہے، وہ ساری اپنی صلاحیتیں فیکلٹیز ظاہر ہے اس کی سب کام کر رہی ہوتی، لے کے پیدا ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ اس کو بھی سنائیں. بالکل نہ اذکار اور جو ہے ذکر اذکار بالکل نہیں بند ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، کلاسز میں جانا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اب ساری محبتیں، بعض دفعہ شوہروں کو بھی شکایت ہو جاتی، شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے بچے کے ذریعے، وہ حاوی ہو رہا ہے نا، بچہ چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچے کی محبت ایسی حاوی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہی کر رہی ہوتی ہے نا. تو اور کلاسز بھی بھول جاتے ہیں، ذکر اذکار بھی سننا بھی بھول جاتے ہیں. چلو کلک کلک کر کے کہیں یوٹیوب سے سن لو، کسی گروپ سے سن لو. جبھی تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ انما لازواجکم انما لازواجکم اولادکم عدو لکم، کہ اولاد اور ازواج جو ہے تمہارے دشمن ہے. جبھی تو کہا نا وہ تمہارے دشمن. تو اولاد کی محبت کوئی بھی محبت جو ہے نا، دیکھیے اکول بھی نہیں ہونی چاہیے اور اوپر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی محبت یہاں، لوگوں کی محبت یہاں نہیں ہے، اور یہاں بھی نہیں ہے، اور اللہ کی محبت نیچے بھی نہیں ہے. 3 لیول ہو گئے نا. اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملائے، اس سے اوپر لے جائیں. اللہ کی محبت سب سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، کہ اچانک کیا ہوتا تھا کہ منادی ندا دیتا تھا، یعنی اذان ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فوراً اٹھ کے جو ہے ہم میں سے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے بیٹھے ہوئے ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اللہ کی پکار پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ طرف بھلائی کے، آؤ طرف نماز سے، تو سب سے پہلے اللہ ہے. لیکن اب یہ کہ جو چھوٹے بچے والی، ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ اس کو روتا چھوڑ دیں. اور دیکھیے اپنی اپنی وقت ہوتے ہیں، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں نا. اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی عذر نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ ہے کہ کوئی بیمار آپ کے گھر میں، اس کا ایسا ٹائم ہے وہ بلا رہا ہے، کوئی ایمرجنسی کے لیے بلا لیا، وہ عذر کی صورتیں دوسری ہیں. لیکن روٹین لائف میں جو ہے ہمیں اللہ کی پکار پہلے، اول وقتوں کی نماز بھی آپ کو پتہ ہے نا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو یہ ہماری حدیث ہو گئی 491. آپ لوگوں کا کیا نمبر ہے؟ ٹھیک ہے آپ تو اچھا. اب تجربے سے بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے کہ تمام صحت اور فرحت کے نسخوں کا خلاصہ یہی ہے. تجربے سے بھی ایسا ہی ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ حاشیے میں لکھتے ہیں نیچے، جو لوگ تہجد کے وقت یا صبح سویرے اٹھ کر طہارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا سارا دن چین اور آرام اور خوشی سے گزرتا ہے. جو لوگ صبح کو دن چڑھے تک سوتے پڑے رہتے ہیں، وہ اکثر بیمار، سست اور کاہل رہتے ہیں. کیونکہ وہ نشاط، جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو نشاط اور تیزی اور مزاج، جو خوشگوار مزاج تو ہوا ہی نہیں نا آپ کا، تو پھر بیماری ہوئے نا. آپ ایک بیماری ہوئی نا کہ بد مزاج ہے، سستی ہے، کسلان ہے، تھکے ہوئے، کام نہیں ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے. وہ چستی تو آئی نہیں نا جو صبح کے وقت آتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، جو روحانی ایک قوت میں تھی. تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پر اتفاق کیا. میڈیکل سائنس بھی اس پر اتفاق کر رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، ہے نا، کہ وہ ایپل کا بھی بولتے ہیں ایپل اے ڈے کیپ اے ڈاکٹرز اوے، پھل بھی کھانے چاہیے. تو یہ سارے پروورب بھی ہے نا ہمارے سامنے، انگریزی میں بھی مقالے ہیں، اردو میں بھی پروورب ہیں، سب کچھ ہے. تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ صبح سویرے بیدار ہونا اور صبح کی ہوا خوری کرنا صحت انسانی کے لیے بےحد مفید ہے. آپ دیکھیں ہم یہ آگے جو پارک پہ جاتے ہیں، ہمارے یہ یوگا کروا رہی ہوتی ہے، کتنا بڑا پارک ہے، ہریالی ہے. اب تو میں نہیں جاتی ہوں، جب نئے نئے ہمیں راستے نہیں پتہ تھے یہاں کے، تو نیو یارک کے تو افاق کو چھوڑنے جاتی تھی. اتنا صبح کے وقت مجھے اچھا لگتا تھا. ہریالی، کہتے ہیں ہری ہری گھاس پہ چلے بھی ننگے پیر تو آنکھیں بھی اچھی ہوتی ہیں. دیکھیں ساری چیزیں تو کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو صبح کی واک بھی بہت اچھی ہے، تو واک بھی کرنی چاہیے. تو اور صبح کی ہوا خوری کرنا صحت انسانی کے لیے بےحد مفید ہے. جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر طہارت سے فارغ ہو کر نماز اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت دیتا ہے. اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی، یہ تو حاشیے میں لکھتے ہیں لیکن حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھی، آرام فرما رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا، صاحبزادی تھی، تو آپ نے اپنے پیر سے ان کو ہلایا، پیر سے ہلایا اور کہا کہ اے فاطمہ، اس وقت تو رزق ہونا ہے. صبح جو سو جاتا ہے اس کا رزق، اگر اس کی تنگی ہے، کمی ہے، تو جلدی صبح اٹھیں. اور جو یہ چیزیں ہمیں حدیث میں بتائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے صبح پھر ہم ذکر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تسبیحات جو تھی ہماری حج میں، اس میں آپ نے سبحان اللہ پہ کتنی تسبیحات ہم نے پڑھی. اور کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ تو یہ ہماری سانسوں میں ہوگا اور رزق ہے.
یہ سب کا کائنات کا رزق ہے سبحان اللہ بحمدہ نا. تو اور پھر میں نے وہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, غربت ہے, تنگ دستی, تو آپ سے نے فرمایا کہ تسبیح جبرائیل پڑھا کرو صبح 100 بار, فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 100 بار. تو وہ پڑھتے رہے. پھر آئے اور فرمایا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں. تو یہ ہمیشہ ذکر کریں. اور تسبیحات میں بھی ہم نے اس کے کتنے فائدے پڑھے نا, ٹھیک ہے. وہ تسبیحات بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے, آج پھر جا کے دیکھ لیجیے گا واٹس ایپ پہ. وہ فولڈر میں سیو کرنا تو بڑا اچھا رہتا ہے. آپ کا درس پورا تیار ہے, بیٹھ کے ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ میں کھولا. آپ لوگوں کی تو بڑی فیملی ہے نا, کبھی یہ فرینہ نے کھول دیا, کبھی آپ نے کھول دیا. آپ ان کو بولا کریں کہ چلو سنو, یہاں بھی سنیں, دیکھ کے پڑھنا ہے. میں خود اتنا حافظہ نہیں ہوتا ہے نا, تو دیکھ کے آپ کھولیں. وہ تسبیح 2 پیج وہ سنا دے, 2 پیج آپ دونوں, تو آپ کی جو بھی گیدرنگ ہو تو آپ لوگ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, گھنٹہ نہ لیں آپ, درس تھوڑی ہے. آپ کے گھر میں کھانا پینا ہے, کچھ ہے, 15 منٹ 20 منٹ, 2 صفحے بہت ہو گئے. پھر اگلے 2 صفحے یاد رکھیں, اب اتنا سنا دیا, اتنا کروانا ہے. اس طرح کر کے سب لوگ, سب کے لیے کہہ رہی ہوں, ان دونوں کے لیے, ان تینوں کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, سب کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہ سمجھے. مطلب ایک مثال دے رہی ہوں کہ ایک ٹپ ہو جاتی ہے نا بیٹھے بیٹھے کہ چلو یوں ہم کر لیں گے اپنی فیملی میں. تو آپ لوگوں کو بھی یاد بھی ہوگا, آپ کی ایک ہے نا گھر میں بھی عادت پڑ جائے گی. آپ لوگ سب اپنا نکالے, واٹس ایپ پہ تو سب ڈالا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت دیتا ہے, ان کے گھروں میں بے حد برکت اور خوشی رہتی ہے. آپ نے پڑھا نا اشعار بشار اٹھتا ہے, کہ خود اشعار بشار ہوگا تو خوشی بھی بکھیرے گا. منہ بنا کے کھانا نہیں پکائے گی, اللہ کیا مصیبت ہے, کھانا پکا رہا ہے, تو ہم خوشی سے پکائیں گے. کسی کو ریسیپی پوچھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے, دعا کریں گے, تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے کہ مجھے 100 بار استغفار پڑھنا ہے, 100 بار سبحان اللہ بحمدہ پڑھنا ہے, 100 بار درود شریف پڑھنا ہے, 100 بار. پھر وہ آپ کی زبان آپ کی کر رہے گی نا. اور پھر کیا ہوگا, آپ کے کھانے میں بسم اللہ ہر بات میں بولے تو شیطان بھی نہیں داخل ہوگا آپ کے کھانے میں جب بسم اللہ بولیں گے. اور جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے, دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں, وہ اکثر افلاس اور بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. ان کے گھر میں نحوست پھیل جاتی ہے. اگرچہ سب نمازیں فرض ہیں, مگر فجر کی نماز کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ دنیا کی صحت اور خوشی اسی سے حاصل ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے والا پورے نور میں ہوگا. اور فجر اور عشاء کی نماز کو جاتے ہیں جو مسجدوں میں, ان کے لیے بڑے اجر ہے, بہت اجر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے شوہروں سے کہیں کہ وہ جائیں مسجدوں میں, ٹھیک ہے. فجر کچھ ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں کہ فجر میں بھی جا سکتے ہیں, مرد لوگ ہیں نا, مرد حضرات ہمارے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ سب نے فرمایا کہ اب دوسری حدیث ہے 492. حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ, مل گئی سب کو. حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح قال. اچھا, عربی کو بھی آپ غور کریں نا, عربی کو غور سے سنیں. صبح کی لیلتن رات ہے, ناما سویا, رجل آدمی ہے نا, قالا کہا, ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قالا فی اذنیہ. اچھا, اب یہ حدیث عثمان بن ابی شعبہ نے روایت کیا, اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلتن حتی اصبح, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا جو ساری رات صبح تک سوتا رہا. قالا, آپ نے فرمایا, ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قالا فی اذنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. وہ سوتا رہا نا تو شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, سوتے وقت بھی دشمنی کرتا ہے. انسان جو ہے صبح انسان نہ اٹھے, نماز نہ پڑھے اور صبح دیر تک سوتا رہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اب اس کا پیشاب کرنا ہمیں نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے آپ کو؟ شیطان بھی نظر نہیں آتا تو پیشاب کرنا کہاں سے نظر آتا ہے؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نے آمنا صدقنا, آمنا ہم ایمان لے آئے, اور صدقنا ہم نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ سچ ہے. دیکھو وہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے, یعنی وہ ہر طرح سے ہمارے جسم میں ہر طرف سے داخل ہو جاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ساتھ چپکا ہوا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی سوتا رہا حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا یا فرمایا ایک کان میں، مطلب یہ ہے کہ وہ کانوں کے راستے داخل ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، رگو پہ میں سما جاتا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر ہم کھانا نہیں کھاتے نا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے، بسم اللہ کر کے پانی نہیں پیتے ہیں، بسم اللہ کس ہر کام میں بسم اللہ کہیں، ورنہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شریک ہو جاتا ہے ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ انسان کو پھانسنے کے لیے لشکروں کو بھی بھیجتا ہے، اس کے اپنے لشکر بھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں، وہ فتنے میں بھی ڈالتا ہے انسانوں کو، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مرتبے کے اعتبار سے وہی شیطان بڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ جو ہے کریٹ کر دیتا ہے، سب سے بڑا فتنہ برباد کر دیتا ہے، کریٹ کر دیتا ہے، جو سب سے بڑا فتنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالے تو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے شیطانوں میں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شوہر بیوی کے تعلق میں بھی انسان جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھے تو اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی بھول چک کروا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حفاظ جو ہوتے ہیں وہ پڑھوا رہے ہوتے تراویح اور بھول جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنا بھولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے، اور شیطان کہتا ہے بتا رہا ہوتا ہے کس کو کھڑا کر دیا، کیا پیسے زیادہ نہیں دیتے، مطلب کچھ بھی ڈال سکتا ہے۔ تو ایسا نہ سوچیں، اس لیے کہ یہ شیطان کی ہے نا جھپی ٹوپی، شیطان ایسے کرواتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ بہت تیاری سے آئے ہوتے ہیں، اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں نا، ذمہ داران ہے مسجد والے، وہ انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے، اور جو پڑھانے آیا وہ بھی اس کو ایسے تھوڑی رکھ لیا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سسن ایک دفعہ رکعت بھول گئے تھے، تو وہ جو ہے حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، دونوں تھے، تو انہوں نے جرت نہیں کی آپ سسن کو کہنے کی، تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں تبدیلی ہو گئی؟ تو آپ سسن نے دوسروں سے کنفرم کیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے کم رکعت پڑھائی ہے، تو ساروں نے تصدیق کی، پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تصدیق کی، سب نے تصدیق کی، پھر آپ نے فوراً وہ وہ رکعت پوری کروائی۔ تو آپ سسن نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، بھول جاتا ہوں، اور مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کوئی تبدیلی ہوتی، نماز کا کوئی حکم دوسرا آ گیا ہوتا تو میں پہلے بتاتا، یعنی بات پہلے بتانی چاہیے، جبھی تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی نا کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، شیطان پہ حدیث سے بھی پہلے سبق بھی آپ کو پہلے آ جاتا ہے، پھر بعد میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز میں آپ کیا سبق لیا، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ شروع کرنے سے پہلے ہر چیز میں کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے یہ حدیث واضح ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی ہر حالت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک خط کھینچا، جیسے ایک نقشہ بنایا، ایک لائن کھینچی اور کہا کہ جیسے کہ انسان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان چل رہا ہوتا ہے، اور جو ہے بہت پیپر تو نہیں اڑے نیچے، جیسے انسان چل رہا ہوتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں شیطان جو ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے، اور اس کو اس کے دائیں اور بائیں سے بلاتا ہے ادھر آ ادھر آ، اور اس کو حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر دیتا ہے، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اور پھر قرآن میں بھی وہ آ جاتا ہے، اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے تو وہ اور حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے صبح شام کے اذکار اور قرآن تو ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ حاوی ہو جاتا ہے نا، بلکہ قرآن سے بھی ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، صبح شام کے اذکار سے بھی ہم حفاظت میں رہتے ہیں، اگر ہم قرآن چھوڑ دیں تو اور حاوی ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ بری سے بری حرکت بھی کروا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا بعض وقت کتنی بری بری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی برے الفاظ، کوئی گالی گلوچ پہ نکل آتا ہے، کوئی باڈی لینگویج اتنی بری ہوتی ہے، کوئی ایسا منہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ہم برا منا لیتے ہیں کہ میں گئی تو اس کو اچھا نہیں لگا مجھے، تو وہ بری سے بری حرکتیں بھی یہ شیطان کرا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، ازلی اور اب بھی وہ ہمارا دشمن ہے۔ شیطان انسان اس کے ساتھ ہے، اور شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یا مرکم بالفحشاء والمنکر، یا آپ واٹس ایپ پہ ڈالیے گا، یا مرکم بالفحشاء والمنکر، اور وہ کیا کرتا ہے، بے حیائی، برائی اور بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر کیا کرتا ہے کہ اچھا، اور ہم پھر اب حدیث نمبر 493 دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا حدیث ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ملا،
حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حمام عن منصور عن سالم ابن ابی الجعدی عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما ان احدکم اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا فرزق ولدا لم يضره الشیطان. یہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا اور یہ حدیث ہمیں روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس روایت کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور فرما رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا قالا اما ان احدکم اذا اتی اہلہ کہ سن رکھو اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے یعنی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے صحبت کرتا ہے وقالا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اور یہ دعا پڑھ لے یا اللہ ہم کو شیطان سے بچائیو اور جو اولاد ہم کو دے اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھ فروزی کا ولدن لم یدر شیطانہ پھر اس کی اولاد ہو تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یعنی جب میاں بیوی کا تعلق ہو تو دونوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلے ساتھ پڑھے بسم اللہ اللہم جب جنبنش شیطانہ شیطانہ کہ اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہم کو دے اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھ. پھر اس کی اولاد ہو تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی تعلیم ہی نہیں نہ غسل بتاتے ہیں نہ غسل جنابت بتاتے ہیں. شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فلاں ڈیزائنر ویئر کے کتنے لاکھ کے کپڑے آئیں گے, مہندی میں کتنی وہ کیا ہوتے ہیں وہ سجاوٹ لے جاؤں گی, سجاوٹ کے کیا طریقے ہیں وہ کہاں ملتے ہیں, اور جو ہے دیوار پہ کیا چھٹے گا سجے گا, سیلنگ پہ کیا سجے گا, ڈریس کیسا ہوگا. اچھا تو پھر وہ جو اسٹیج ہوگا مہندی کا اس پہ کتنے کتنے ہزار وہ پھولوں پہ کیسے پھول ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں پوری کاوشیں کوششیں, اور جو یہ بات ہے جس سے ہماری نسل چلنی ہے دلہا دلہن کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ دین نہیں دیتے نا. دین کہاں نہیں ہے, ہماری رہنمائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نہیں کی. قرآن و حدیث کیا کیا بتاتا ہے کہ شادی کی بھی دعا ہمیں دینی نہیں آتی, وہ کیا ہوتی ہے, وہ نکاح کے 10 کریں گے ہم انشاءاللہ کہ دلہا دلہن کو نہیں آتی. عید میں کیا دعا دیتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم, اب تو چلے ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن کے محفل میں آئے, چلے ہم نکاح پہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ جو کرنے کے کام, پھر ہم کہتے ہیں گھر نہیں چلا, طلاق ہو گئی, بچہ بیمار پیدا ہوا, بچے کو جو بہت مغرب کے وقت ہوتا ہے, اور پیٹ میں آج کل وہ کیا بیماری ہوتی ہے جس سے بچہ بہت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیٹ کا ایک مرض ہوتا ہے بچہ, ایک تو اس کو قبض ہوتی ہے ایک اور کوئی بیماری ہے رو رہا ہوتا ہے کہ لیکن جب ہم یہی نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. تو پھر اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے, طلاقیں بھی ہو جاتی, گھر بھی ٹوٹ جاتی. ہمارے بچوں کو اس سے جنابت نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ تعلق کے بعد صحبت کے بعد جنابت کا غسل ہے, ہم اس میں کیا ہمیں کس طرح کرنا چاہیے, غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. چلیے آپ لوگ تو صحیح بخاری پڑھیں, اس میں تو ہر چیز ہے, آ جائے گی, پڑھیں گی بھی آپ انشاءاللہ. تو یہ دعا آپ لوگ بھی جا کے یاد کریں, اور جو ہے میں یا عظما ڈال دیں گے واٹس ایپ پہ, تو یہ بھی آپ لوگ یاد کریں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شوہر بیوی کے تعلقات میں بھی آ جاتا ہے, ہر طرف وہ آ جاتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دعا ہمیں آنی چاہیے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ سب نے فرمایا کہ شیطان انسان کی حرارت میں حاضر ہوتا ہے. آپ نے خط کھینچا, یہ تو ہو گیا نا خط کھینچا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بچوں میں جو شرکت کر جاتا ہے نا یہ, تو اس کے لیے ایک آیت ہے جو ابھی تلاوت بھی کی میں نے, سورۃ الاسراء کی آیت 63 اور 64 ہم نے سنی تھی. تو یہ 64 آیت ہے, میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. سورۃ یہاں سے پڑھ رہی ہوں نا, یہ سارے پیجز اڑ گئے میرا خیال ہے. ہاں وہ کہتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ یہ سورۃ اس کی سورۃ الاسراء نکالیں,
آیت 64. اس میں دیکھیں کہ پیجز تو نیچے نہیں ہے، پیجز تو نیچے نہیں گرے ہوئے ہیں، گرا ہوا ہے کچھ نہیں ہے نا. اچھا وہ کہتا ہے یہ ہے آیت نمبر شاید سے، ہاں. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سورہ بنی اسرائیل آیت 62 ہے نا، یہ 62 ہے جی. بھلا دیکھو یہ شخص کو مجھ پر عزت بخشی، اللہ نے عزت بخشی نا ہمیں، آدم علیہ السلام کو شیطان پہ. بھلا دیکھو یہ شخص کو مجھ پر عزت بخشی، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے، موت نہ دے، یعنی اتنی لمبی عمر مل جائے، تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے قبضے میں لے کر، ان کو اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی مقصد زندگی کو بھلا دوں گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے مہلت مانگی. کیا مہلت مانگی؟ جب اللہ نے کہا تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے جنت سے نکل جاؤ، تو اس نے کہا جب مجھے مہلت ہے. مہلت کا مطلب ہوتا ہے مجھے قیامت تک زندگی دے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، تو وہ کیا کرے گا کہ میں کیا کروں گا کہ تیری بندوں کو ان کے مقصد زندگی سے بھلا دوں گا. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے نا، قرآن و سنت پہ چلنا ہے، اور جو ہے اپنے لیے جنت، پھر ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو مان کے چلنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. تو اپنے راستے پر لگا دوں گا. تو انسان کے اپنے چیلے ہیں، اور کچھ انسان بھی ہیں، اور انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، اور اصل شیطان بھی ہوتے ہیں، اور اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں ساتھ. تو اس کے چیلے مل جاتے ہیں، وہ ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، اور ایسے ڈھنگ پر لے جاتے ہیں کہ پھر اللہ کے راستے میں کام کرنے کے بجائے شیطان کے راستوں میں کام کرتے ہیں، اور اس کے مشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کی مان کر چلیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں شیطان جو ہے نا، ایک اور آیت ہے وہ کہتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی کہ سورۃ بنی اسرائیل کے وَاسْتَنزِلْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّنكُم بِصَوْتِكَ آیت 64 وَأَجْلِبْ عَلَيْكُم بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ بِأَمْوَالٍ وَأَوْلَادٍ وَوَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے چاہے بہکا لے، اپنی آواز سے بہکا لے، اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا لا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن جا، اور انہیں وعدے دے. اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں کرتا. شیطان کے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ دیتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی آواز میں شامل ہو جا، ان کے پیادوں میں شامل ہو جا، ان کے مال میں شامل ہو جا، ان کی اولاد میں شامل ہو جا، سب میں شامل ہو جا، اور جس طرح تو چاہے بہکا لے. لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، آگے آیت بھی ہے نا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ جو ہے وہ اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آیت آگے فرمایا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنا لے، اور جو ہے کیا کرتا ہے وہ اس کو کچو کے دیتا ہے. بچہ کیوں روتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو کچو کے دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آ گیا رو رہا ہے، تو شیطان اس کو کچو کے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ روتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ ہمیں آیت میں اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ انسان کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی نا اللہم جنبنا ہے نا، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اس کے آغاز سے پہلے ہی، جب وہ رحم مادر میں آئے، ووم میں وہ بچہ آئے پیدا، اس کی شروع ہو بننا، اس سے پہلے ہی ہمیں دعا پڑھ لینی چاہیے میاں بیوی کو. تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جب سے ہم اللہ کی پناہ میں دے دیتے اگر یہ دعا پڑھتے، اور اگر مرد اور عورت دونوں یہ دعا پڑھیں تو بچے کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو پہلا قدم کیا ہے کہ ہم شیطان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شیطان سے محفوظ رکھ دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے نا وہ بھی کتنا خیال کرتے ہیں بچوں کا نا. پتا ہوتا ہے کہ بلی کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی کوا چیلا کے بچے کو لے جائے گا. جو بھی دیکھے، وائلڈ بیسٹ کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، کتنا وہ بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اڑنا سکھاتے ہیں، اپنے دشمنوں سے بچاتے ہیں. بلی کو کبھی آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں بلی آ جائے آپ کی بیلکونی میں، کیسے آپ جا نہیں سکتے،
وہ آپ کو ایسی آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں. بلی ہمارے گھر میں ایک دفعہ تھی، وہ تو گرین گرین آنکھیں کہ آپ ڈر جائیں کہ وہ ظاہر ہے آپ کو نوچ کھائے گی، اتنا خیال کرتی. تو ہمارے لیے تو اس میں سبق ہے کہ جب جانور جو ہے اتنا بچوں کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بی بی مریم نے کیا کہا تھا، دعا مانگی تھی نا اپنی کہ بی مریم کے لیے کہ میں اس کو اور اس کے بچے کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا نا کہ میں اس کو اس کے آپ بچے کو اپنی پناہ میں دیتی ہوں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اس کو کچوکے نہیں لگا سکا. انی اعوذ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا نا سورہ، آپ لوگ سورۃ آل عمران کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا آیا ہے نا کہ وہ پھر اس کو نہیں کچوکے لگا سکا، صرف پردے کے اس تک ہی رہا، پیچھے تک ہی رہا. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو بھی اب ینگ ہوتے ہیں نا ان کو ہمیں شادی ہو رہی کچھ ہوئی تو ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ لوگ یہ پڑھو گے نا، تو وہ ساری چیزیں ضرور کریں. کون سا ہال، کون سی شادی ہال، کون سے ڈیکوریشن، کون سا مہندی کا سامان، کون سا کیا، لیکن ہم جو اصل دین ہے اس کو وہ نہیں سکھا رہے ہیں جو کرنے کے کام ہے. تو کیا کریں کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے. جب خود ہی چوتھا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، صبح شام کے اذکار نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کو کیسے دم کریں گے نا. پھر کیا کریں گے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں گے. اور کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد شیطان موجود ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نرس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کا عملہ ہوتا ہے، ہاسپٹل کا اسٹاف ہوتا ہے، تو لیکن وہ کیا کرتے ہیں، سب لوگ آنے جانے والے، اتنی غیبت، اس کی غیبت، اس کی باتیں، اس کی یہ. اس وقت بھی بچہ جب پیدا ہوا ہے نا، جب بھی خوب اذکار کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. شیطان اس کو کچوکے تو دے چکا ہوتا ہے. تو ہم لوگ ہر جگہ جو ہے نا کوئی اسکینڈل کی باتیں، کوئی غیبتیں، کوئی یہ کوئی وہ، اگر اس وقت تلاوت چلا دی جائے، بچے کو تلاوت سنائی جائے، اچھی اچھی دعائیں ہم بھی کریں، اس کو دم کریں. ہم صرف ایک اذان دلواتے ہیں، نانا دادا دادی، دادا نانا کوئی مرد حضرات بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، وہ کان میں اذان دیتے ہیں، ہم کہیں گے دیٹس انف. اچھا بھائی زمزم دے دو گٹی میں، اچھا بھائی شہد دے دو، اچھا پتہ نہیں کیا چٹا دو. اور اس کے بعد جو وہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو تو سائنس بھی پروو کر رہی ہے، جو گٹی ہے نا اس کو سائنس بھی پروو کر رہی ہے کہ گٹی دینا چاہیے. جو تو لیکن یہ سب سوچنے کی باتیں، دعائیں اور غیبت وہ سن رہا ہوتا ہے، غیبتیں ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ نا آپ روکیں لوگوں، کہنا کہ بھائی مجھے پڑھنے دیں. اور غیبت تو ویسے بھی نہیں، آپ نے گردن بھی ہلا دی نا تو پھر آپ شامل ہو گئی اس میں، کہنا بھائی میں تو غیبت نہیں کرتی ہوں. اور یا ان کو اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں نا، کچھ اور بات شروع کر دیں. اچھا پھر صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کے پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے، دونوں پہلوؤں میں، دونوں پہلو جو ہے نا اس میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں وہ کچوکے لگانے لگا تو پردے پر لگایا، ان تک نہیں پہنچا کیونکہ ان کی والدہ نے اعوذ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت آپ واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے گا، اعوذ بکا یعنی بی بی مریم تھی نا، ہاں کا صیغہ ہے نا مؤنث. بی بی مریم کی والدہ نے یہ دعا کی، اعوذ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم. اللہ میں اس بچی کو، اس کے آگے اولاد کو بھی شیطان بدو سے بچا کر پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں. شیطان کیا ان تک نہیں پہنچ سکا. تو ماں کی دعائیں ضرور کام آتی. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی اور 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے مبعوث ہوئے مکے میں. ٹھیک ہے نا. تو دعائیں آپ کی ذریت تک بھی پہنچتی ہے، آپ کی پروجنی، آپ کی نسلوں تک بھی پہنچتی ہے. تو دعا کیا کریں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو شاید تو کیا ہوا، اب مریم علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ جو ہے کچوکے نہیں لگا سکا کیونکہ انہوں نے اولاد تک کی دعا کر لی نا. اولاد تک بھی. مجھے سائمہ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، میں فوراً جا کے اپنے بیٹے کو یہ دعا کروں گی فوراً. ابھی بہت آپ سسم کی بتائی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں شیطان کو بھگانے کی نا. ایک تو ہم نے وہ دیکھ لی نا، تو آپ ایسے کہتی تو مجھے بھی پھر یاد، ایک دوسرے سے یاد دہانی ہوتی نا. اور یہ بھی کافی سب کچھ نہ کچھ بتا ہی رہے ہوتے، یہ کب بتا رہی ہوتی میں یہ پڑھتی ہوں میں پڑھتی، تو ایک یعنی یاد دہانی ہو جاتی، سب ایک دوسرے کو آپس میں ہم بتا دیتے ہیں. تو کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شیطان کے کچوکے سے محفوظ ہے. وہ ان کو کچوکے نہیں دے سکا کیونکہ ان کی والدہ نے بی بی مریم کے لیے بھی دعا کی اور ذریتہ ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی. شیطان ان تک نہیں پہنچ سکا. عیسیٰ علیہ السلام پر پیدا ہوتے ہی بچوں کو ستانے لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولادت کے وقت
بچے کا چیخنا شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بچہ کیوں چیختا ہے؟ شیطان کے کچوکے مارتا ہے, اس وجہ سے بچہ روتا ہے. اس وقت آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. اور ہم شروع ہو جاتے ہیں غیبتیں. ماں شروع ہو جاتی ہے, ارے میرے تو اتنے پین تھے, مجھے تو آرٹیفیشل پین دیے, میرا تو فوسپ سے ہوا, میرا تو سیزیرین بیبی ہوا, میرا تو یہ ہوا. ارے بھائی آپ بچے کو آیت الکرسی پڑھیں, دعائیں کریں. اس وقت جو وہ پیدا ہوا ہے شیطان اس کو کچوکے لگا چکا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے, جب حمل ہونا, پریگنینسی میں بھی بچے کو خوب قرآن مجید سنایا کریں, پڑھ پڑھ کے قرآن مجید سنائیں. اور یہی دعا کریں. کیا دعا کریں گی بتائیں جلدی سے؟ یہ جو بی بی انہوں نے مریم علیہ السلام نے کی تھی, کیا دعا تھی؟ اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ قرآن, اور کہیں ایک دو دفعہ کوئی مولوی صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ ایک خاتون نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے بھیجا, تو کچھ حصہ وہ بہت جلدی حفظ کر گیا. تو ان کی والدہ سے پوچھا گیا بچے کی, کہنے کہ میں جب پریگننٹ تھی نا, تو یہ والی صورتیں بہت زیادہ سنا کرتی تھی یا پڑھا کرتی تھی, تو وہ اس لیے وہ بچہ جلدی حفظ کر گیا. تو ہمیں بچے کی تیاری جو ہے, تربیت جو ہے, کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ پریگنینسی میں. پریگنینسی سے پہلے یہ دعا میاں بیوی پڑھ لیں تو اللہم جنبنا, وہی والی جو ابھی ہم نے پڑھی تھی دعا, یہ سب اس پہ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے, اور غیبت نہیں کرنا چاہیے. مسائل وہاں بیٹھ کے بچے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. بچہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور شیطان کیا کرتا ہے, بچوں کے ذریعے بھی بڑوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. کیسے پہنچتا ہے بتائیں؟ بچوں کے ذریعے ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ جلدی کسی کے کوئی چیز آ رہی ذہن میں؟ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی, بچہ کھیل رہا ہے, جیسے ہی ماں نے نماز شروع کی وہ پیٹھ پہ چڑھ جائے گا. آپ سجدے میں تو پیٹھ پہ چڑھ جائے گا, آپ کا دوپٹہ کھینچے گا, آپ کے کپڑے, ماما مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ کھانا ہے. اچھا, سجدے کے آگے قبلے کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے گا, سو جائے گا, لیٹ جائے گا, فیڈر مانگے گا, دودھ مانگے گا. تو بچوں کے ذریعے بھی ہم تک رسائی کرتا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے حاضر ہوتے, تو ہم جب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈال دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوتا کھانے کا. ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے, تو ایک چھوٹی بچی آئی. ٹھیک ہے. اور گویا اسے دھکیلا جا رہا ہو کھانے میں. ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کو کوئی دھکیلا ہے کھانے میں. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بدوی آیا, اسے بھی یوں لگا جیسے کہ کھانے میں دھکیلا جا رہا ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو بھی کوئی دھکیلا ہے, یعنی شیطان اسے دھکے دے رہا ہے, یا دھکے دے کر وہاں تک لا رہا ہے. کہاں تک؟ کھانے تک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. چنانچہ شیطان اس بچی کو لایا کہ اپنے لیے کھانا حلال کرے. تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر شیطان اس بدوی کو لایا. بدو جو گاؤں سے آتے نا, ولیجرز, لایا تاکہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے. تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. پہلے وہ لڑکی کے ذریعے آیا, پھر وہ بدو کے ذریعے آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں تھا؟ اصل میں شیطان کر رہا تھا نا, تو شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ میں ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا. یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, جن کے پاس غیب کی خبریں آتی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ سب باتیں. اس لیے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ سچ ہے. یہ صحیح مسلم اور بخاری متفق علیہ روایت ہے. اچھا, شیطان بچپن سے بچوں سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. اس میں کیا ہے؟ چیخنا, چلانا, ضدیں کرنا, ہے نا, الٹی سیدھی حرکتیں کرنا, ہے نا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الفاظ بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو شیطانیہ کر رہا ہے, یہ تو شیطان ہے, شیطانیہ کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کروا رہا ہوتا ہے شیطان. اگر یہ دعا پڑھ لیں میاں بیوی صحبت کے وقت, پھر جو ہے اس کی پیدائش کے وقت, پھر جو ہے اس کو تلاوت سنائی جائے, پھر اس کے ساتھ مطلب وہ بچہ بھی ہے تو تلاوت سنایا جائے, جیسے وہ پوئمز اسکول سے سیکھ کے آتا ہے, تو یہ چیزیں اگر یہ گھر میں چلا دیے تو وہ بولنے لگے گا. ٹھیک ہے. صحیح ادب المفرد میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن دینار
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا. کون ہے عبداللہ بن عمر؟ حضرت عمر کے بیٹے. کے بیٹے. اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نہیں ہے بلکہ صحابی تک ہے. تو ایک چھوٹی لڑکی کے پاس سے گزرے. کہاں سے گزرے؟ ایک چھوٹی لڑکی جو اس وقت گانا گا رہی تھی, اور اس پر ابن عمر نے کہا کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس لڑکی کو چھوڑ دیتا, کیونکہ گانا ہو رہا تھا. بچے کیا کر رہے تھے؟ اتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں, آپ نے سکھایا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ بالکل جو ٹی وی میں اور فلموں میں ڈانس آ رہے تھے ویسے کر رہے ہوتے. تو عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ واہ, ہم ایکٹر ایکٹریسز کا نام لے لیتے ہیں کہ واہ واہ یہ تو ہو بہو اس کے جیسا ڈانس کر رہی ہے اور کر رہا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں نا. بلکہ اسی وقت روکنا چاہیے کہ اس سے تو کان میں سیسا پگھلے گا موسیقی سے, اور بیٹا یہ ڈانس ہمیں نہیں کرنا ہے. اس سے تو اس کو ایکسرسائز سکھا دے کوئی, کہ وہ ایکٹیو رہے, خود بھی کریں, اس کو بھی سکھائیں ایکسرسائز. اور یہ یا کوئی جو اسکول میں کلاسز ہوتی ہیں بہت سے, کیا ہوتی ہے, ایروبکس ہوتی ہے اور یوگا ہوتی ہے اور فلاں بیلٹ ہوتا ہے فلاں بیلٹ ہوتا ہے, تو اس میں ہم ڈال دیں. اصل میں ہم جو ہے نا ان حرکتوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یا بچوں کو بعض دفعہ نا ہم توتلا بول بھی نہیں رہا ہوتا, تھوڑا بہت بھی بول رہا ہوتا ہے تو ہم تتلا کے اس کے سامنے بولتے ہیں, پریکٹس کر رہے ہوتے, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا بول رہا, سب ہنس رہے, سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس کی زبان کو ہمیں سیدھا, تو کچھ بچے تتلا بڑے ہو کر بھی, جوان ہو کے بھی آپ بول رہے ہوتے کہ ان کو بہت انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے نا, بہت زیادہ وہ انکریج ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں بچپن سے ہی جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے کہ بھائی ایسی چیزیں ایسی حرکتیں نہ کرو. آپ لوگ مجھے ٹائم بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ اچھا, آپ کون سی حدیث ہے, آپ لوگوں کا حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 531. اچھا میرے پاس ہے 494. ٹھیک ہے. اچھا, حدثنا محمد اخبرنا عبدۃ عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, اس کو بھی غور کریں نا, آپ عربی کے لفظ سمجھ آئے گا. قال رسول اللہ, یہ تو سمجھ آ گیا نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال کہا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغیب ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین قرن الشیطان او الشیطان لا ادری ای ذلک قال ہشام. ٹھیک ہے. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا اور اس کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون روایت کریں بتائیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر. اس کو بھی عمر رضی اللہ, ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نا, عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغیب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ سارا نہ نکل آئے. ٹھیک ہے. ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین قرن الشیطان او الشیطان لا ادری ای ذلک قال ہشام, کہ سورج کا اوپر کا, اور جب سورج کا کنارہ اوپر کا کنارہ ڈوب جائے تب بھی نماز نہ پڑھو جب تک پورا نہ ڈوب جائے, اور سورج کے طلوع یا غروب کو, سورج کے غروب یا طلوع کو تاک کر اس وقت نماز پڑھا کرو, کیونکہ سورج شیطان کے سر یا شیطانوں کے سر کے دونوں کرنوں کے بیچ میں نکلتا ہے. ابدا نے کہا میں نہیں جانتا, ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا, یعنی سورج کہاں نکلتا ہے؟ شیطان کے دو سینگ کے درمیان سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو ہوتا یہ کہ شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سر سورج پر رکھ دیتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے جب, اور سورج غروب ہوتا ہے تو اپنا سر کہاں رکھتا ہے؟ سورج پہ رکھ دیتا ہے. اور پوجنے والوں کو سجدہ شیطان کے لیے ہوتا ہے, اور جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سجدہ کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے سینگ بھی ہیں, شیطان کے کیا ہیں؟ سینگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شیطان کا, اچھا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سر انسان کی طرح گول نہیں, کہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا, گول نہیں بلکہ اس کے دو سینگ ہیں. کیونکہ یہاں کہا گیا نا کہ تم جو ہے کیا کرو, جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک سارا نہ نکل آئے. تھوڑا سا آپ کو کنارہ نکل نہ پڑھو, جب سارا نکل آئے نا تب پڑھو. اور جب سورج کا اوپر, اسی طرح شام کے وقت بھی یہ کریں گے, اور جب سورج کا اوپر کا کنارہ ڈوب جائے تب بھی نماز نہ پڑھو.
इन दोनों वक्तों में नमाज नहीं पढ़ते ना, हम पर नवाफिल भी नहीं पढ़ते जब तक पूरा ना डूब जाए, और सूरज के तुलू या गुरूब को ताक कर उस वक्त नमाज पढ़ा करो, यानी ताक करो, उसको देखो। हमारे यहाँ तो टाइमिंग्स आ जाते हैं मुस्लिम मम्मी मस्जिदों से, मुस्लिम सेंटर से फ्रिज पे हम लगा देते हैं, क्योंकि सूरज शैतान के सर या शैतानों के सर के दोनों कर्नों के बीच में निकलता है, यानी दोनों सींगों के बीच में निकलता है, ठीक है। तो इसको ये कहते हैं, अब्दा ने कहा जो रिवायत करें कि मैं नहीं जानता, हिशाम ने शैतान का सर कहा या शैतानों का सर, तो शैतान का सर इंसान की तरह गोल नहीं है, बल्कि उसके 2 सींग होते हैं। बहुत से लोग सूरज की पूजा करते हैं, आपको पता है ना, इसीलिए हम जब सूरज ये इसका टाइम होता है इशराक का, आज 6:19 पे था ना, तो हाँ 6:35 6:33 पे आज पढ़ी अशराक, हम लोगों ने पढ़ी ना आज, तो उस वक्त भी नहीं पढ़ना चाहिए, उसके 10-15 मिनट बाद हम इसे पढ़ रहे होते हैं सूरज के तुलू होते ही, कि वो शैतान जो सूरज की पूजा करते हैं ना, वो उस वक्त पूजा कर रहे होते हैं, तो वो सूरज की पूजा हो जाएगी। और इस हदीस से हमें पता चलता है कि वो असल में क्या होता है, सूरज पूजने वालों का सजदा शैतान के लिए फिर हो जाता है, कि वो जो है सूरज के क्या करता है, अपना सर सूरज पर रख देता है उस वक्त, और ये हदीस क्या है, तो वो क्या करता है, सूरज शैतान के सर या शैतानों के सर के दोनों कर्नों के बीच से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए पता चल गया, हम 10-15 मिनट बाद पढ़ते हैं, आज 6:33 पे और ऐसे पढ़ी ना हम लोगों ने 15 मिनट बाद, ठीक है। तो क्या हो जाता है, बहुत से लोग सूरज की पूजा करते हैं, शैतान के बहकाने पर भी कर रहे होते हैं सूरज की पूजा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सूरज को देखा, पहले उन्होंने बहुत गौर व फिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरज को देखा तो सोचा, हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है तो बड़ा है, ये मेरा, तो फिर आप खुद ही उन्होंने कहा कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा नहीं है, जो गुरूब हो जाते हैं, जो डूब जाते हैं, डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता है, सूरज तो डूब जाता है ना। अल्लाह को तो ना ऊँग आती है, ना नींद आती है, ना उसको ना लम यलिद वलम यूलद, ना वो जना गया, ना उससे कोई जना गया, ना उसने किसी को जना, औलाद है और बच्चे हैं और शौहर हैं और साथी है, ये तो हमारी कमजोरियां है ना, नींद और ऊँग, और वो तो अल्लाह की तो नहीं है ना, अल्लाह तो ना डूबता है ना, ये तो वो ये कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि मेरा रब कैसे हो सकता है, रब तो जो, लेकिन जो जब वो गुरूब हो गया तो कहा कि गुरूब होने वाला तो मेरा रब हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो गौर फिक्र करते हैं, ये आयत भी है ना, तुलु आफ्ताब और गुरु आफ्ताब के बाद नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, यही हमें इस हदीस से पता चलता है ना, नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए अब आप लोगों को हदीसों से सब चीजें एक बहुत ज्यादा यकीन होता जा रहा है ना, ऐनुल यकीन, हकुल यकीन है ना, यकीन 3 दर्जे के ना, क्या है, ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हकुल यकीन, तो आपको सब हो रहा है, इल्म भी आ रहा है अपनी आंखों से, ऐनुल यकीन भी, ऐन भी आंखों से भी देख रहे हैं, हक भी समझ रहे हैं, हक भी आपके सीने में उतरता जा रहा है, ठीक है। तो तुलु आफ्ताब गुरु आफ्ताब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इल्ला ये कि कोई शरन कोई चीज हो, जैसे कि तवाफ के बाद आपने तवाफ किया तो 2 नफिल वाजिब तवाफ पढ़ने हैं, वो आप पढ़ लें। उसके बाद आप सबसे फरमाया कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 नफिल पढ़ लिया करो, तो तहियतुल मस्जिद आप पढ़ लें, वो जरूर पढ़े, चाहे वो गुरूब आफ्ताब का, तो गुरूब आफ्ताब का वक्त हो या तुलू आफ्ताब का वक्त हो, सूरज निकल रहा हो, सूरज गुरूब हो रहा हो, ठीक है, तो ये मस्जिद में दाखिले के वक्त पढ़ लेते हैं। इस तरह के ये तो होता है नमाज सबबिया, क्या होती, सबबिया, ठीक है। और शैतान की कोशिश होती है कि लोग ऐसे वक्त में सूरज को सजदा करे, और वो सजदा दरअसल शैतान को होता है और उसकी इबादत हो रही होती है, और वो समझ रहे हैं हम सूरज को करें, वो तो खैर अल्लाह को मान ही रहे हो, किसको भी सजदा कर ले। तो यहाँ तक वाजे हो गए इस हदीस तक। अच्छा अब आगे हम चलते हैं, चले टाइम बताएंगे अभी कितने मिनट कर सकते हैं, 2 बजे फिनिश कर लें, हाँ जी, चले फिर आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि सुबह शाम की दुआएं पढ़नी, अस्कार करने हैं, हिफाजत की दुआ पढ़नी है, रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ के सोना है, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़नी है, ठीक है ना। और वो इसके लिए अब आयतल कुर्सी पे भी आपकी हदीस आ रही है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और क्या पढ़ना है, चौथा कलमा पढ़ के सोना है। अच्छा मवज़ात होते हैं सूरतुल कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, सूरतुल अहद, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, और मवज़तैन 2 हो गए ना, सूरतुल नास और सूरतुल फलक होते हैं ये जरूर, और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। सूरतुल बकरा से तो वैसे ही शैतान भागा रहता है, और आयतल कुर्सी पढ़ने से भी शैतान भाग जाता है, वो हदीस भी आपकी आ रही है नेक्स्ट टाइम। माशाल्लाह, अच्छा, हाँ सोते वक्त जी 8 दफा, हाँ बिल्कुल सही कह रही, 5 नमाजें में हो गई, सुबह शाम की दुआ में हम पढ़ रहे हैं, आपके पास भैया का नस्ता ही नहीं
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाबा करते हैं तो कितना आप बच्चे और सोते वक्त कितने अच्छा, देखें इन्होंने सही बात की माशाल्लाह। इनका मुताला बहुत है, पढ़ती रहती हैं, तो जज़ाकल्लाह खैर। इतनी अच्छे में बातें एक दूसरे के साथ बैठ के पता चलती हैं। और देखिए हमें अंदाजा भी नहीं था कि 8 दफ़ा पढ़ते हैं माशाल्लाह। इतनी अच्छी बात इन्होंने बताई। तो अच्छा, उसके बाद जो है आप पढ़ेंगी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ मरदूद शैतान से, उसकी छेड़ से, उसकी झपट से, उसकी फूंक से। ठीक है ना। कुछ और उसके वसवसे भी डालता है, छेड़ भी है, झपट भी है, और जो उसकी फूंक भी है। और हर काम के आगाज में क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ठीक है। और शैतान के शर से महफूज रहने के लिए दिन में 100 बार मेरे साथ पढ़े चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 100 बार सुबह शाम पढ़ने से क्या होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 नेकियां आपके अमाल नामे में लिखी जाती हैं, 100 बुराइयां हमारे अमाल नामे से काट दी जाती हैं, और उस दिन शैतान के शर से महफूज होते हैं। असला बरदार फरिश्तों की हिफाजत के लिए मगरिब की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ें, फजर की नमाज के बाद 10 बार। तो क्या होगा कि असला बरदार फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए आ जाएंगे। उसमें यूही व युमीत भी लगा के अल्फाज ऐड करने हैं। मेरे साथ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसमें क्या करेंगी? युहयी व युमीत के अल्फाज आप मिला देंगी। ठीक है। हाँ, वो भी ये दिल खैर, हाँ जी वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। हाँ 2-3 और वो एक वो उसका भी है ना बाजार का, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू युल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाल वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये मस्जिद में बाजार में पढ़े जी, बाजार में पढ़े। अच्छा, उसके बाद अभी आपको अल्लाह की जात के बारे में वसवसे देगा। वो किसने बनाया? वो अल्लाह ने बनाया। ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। पहुंचाते पहुंचाते वो आपको ले जाएगा आपके दिल में, अच्छा तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? तो उस वक्त आप कह दें आमन तो बिल्लाहि व रसूली या व रसूली, कि मैं ईमान लाई अल्लाह पर, उसके रसूल पर, या मैं ईमान लाई उसके रसूलों पर। दोनों तरह से आता है। ठीक है ना। ये आप पढ़ लें। फिर कुल औज़ु बिरब्बिन, वो पढ़ बताए ना, रब्बिन नास पढ़ लें, रब्बिल फलक, सूरतुन नास, सूरतुल फलक पढ़ लें। ये हो गया। उसके बाद जो है वो फिर हम इंशाल्लाह बच्चों को शैतान से महफूज करने के लिए आपकी भैया का रस्ताइन में वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। अब हम लोग दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। एक दरूद शरीफ पे 10-10 रहमतें नाजिल होती हैं, आप लोगों को पता है। तो मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़िए और जाइएगा नहीं। कुछ अनाउंसमेंट भी है इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जुमे के रोज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारी बहुत खूबसूरत सूरत चल रही है, सूरतुल यूसुफ, और उसको बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। उसमें हम पढ़ेंगे नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना। हमारे नफ्स जो है 3 तरह के होते हैं। एक बदी पे उभारता है, लवामा होता है, वामा होता है, एक जो है हमें अलार्म देता रहता है जब कोई बुराई हो जाती है। एक सूरतुल फजर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नफ्से मुतमइन्ना। तो कुरान की तो हर आयत इम्पोर्टेंट होती है, तो काफ़ी चीज़ें उसमें हैं। तो इंशाल्लाह मुझे मालूम है आप लोग तो फस्तबिकुल खैरात हैं, पहले से आ जाती हैं। लास्ट मैसेजेस का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। और जुमे को इंशाल्लाह 3 बजे शुरू करेंगे। और सूरतुल यूसुफ जहाँ से हमने छोड़ी आगे नफ्से अम्मामा, नफ्से अम्मारा, लवामा पे और आगे और आयतें इंशाल्लाह। और मेरी एक बहुत प्यारी सी मैं तारुफ करा दूँ, तबस्सुम मेरी हमजोली, मेरी लड़कपन की दोस्त है कनाडा से। तबस्सुम नाम है, आप देख रही हूँ उनका, वो कनाडा से अपनी बेटी बहू के साथ भी है। तबस्सुम उनका नाम है। ठीक है। तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी, और अब हमारी दीनी बहन भी है। आप लोग सब मेरी दोस्त हैं, मेरी सहेलियां हैं, मेरी
دین کی ساتھی ہیں ماشاءاللہ. تبسم آپ کچھ کہنا چاہو گی؟ تبسم بولو گی؟ کچھ بولو. تبسم میری آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کر کے بولو. تبسم اور اقرا دونوں ہیں ایک ہی اس سے. ہاں تبسم کچھ بولنا چاہو گی؟ تو چلیں ہم انشاءاللہ پھر جمعے کو ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے چلیں. کسی کو کوئی بات رکھنی ہو شیطان کے متعلق ان حدیث کے متعلق تو آپ ضرور بول سکتے ہیں، کہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. تو کچھ کہنا چاہے گا؟ جی شہناز بھائی جی، عید سے پہلے آپ نے ایک درس میں بتایا تھا کہ جو ہے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمارے اور شیطان کے درمیان یاجوج ماجوج کی دیوار جیسے کھڑی ہو جاتی ہے نا شیطان کے آگے. جی قلعہ، بالکل قلعہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی. قلعے کی دیوار ہو جاتی اور اتنی حفاظت ہو جاتی ہے ہماری. جی جی بالکل. بعد جو ہے نا یہ صبح اور یہ چیزیں چھوڑنے کا دل بالکل نہیں کرتا. جی بالکل نہیں کرتا، بالکل. جی. وہ حفاظت میں بھی رہتے ہیں، اللہ کے بیماریوں سے بھی شفا ہوتی ہے. بالکل جزاک اللہ خیر. بالکل بالکل. اور یہ ضرور فارورڈ کریں. آج کا میں ابھی ریکارڈنگ بھیج دیتی ہوں، کیونکہ بچیوں کے لیے جو جن کی نئی شادی ہوئی ہے جو ان کے لیے بہت ضروری ہے نا کہ اولاد کی پہلے سے حفاظت کر لیں ہم شیطان سے نا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بات رکھنا چاہتا ہے ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں. جمعے کو پھر حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ بجے. ایسے ٹاپک جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میں اسٹیٹس پہ دیتی ہوں. جی جی کیا کہہ رہی؟ اللہ چلیں کہ میں اینڈ کروں پھر آپ لوگوں کی اجازت سے انشاءاللہ میں اینڈ کرتی ہوں. السلام علیکم. جی بھیا کی بارک اللہ فی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کو ملاقات ہوگی.